بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جتنا عبادت کے لائق ہے، آپ ہمیں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ ہمیں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ صبح صبح گارڈن میں جب کوئلیں آتی ہیں، بلبلیں آتی ہیں، ہدہد آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کی رزق، اس کی مخلوق کو اس کا دیا ہوا رزق پہنچانے کا سبب بنے۔ اسی سے مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ انہیں باہر کوئی بھی ایسی بلی کا بچہ نظر آتا تھا جو ابھی چھوٹا ہوتا تھا، وہ اس ڈر سے کہ کتے اسے کچھ کہہ نہ دیں تو وہ اٹھا کر لے آتے تھے کہ چلو بڑا ہوگا، جب جانا ہوگا تو چلا جائے گا جہاں جانا ہوگا۔ تو ان کے پاس کافی ساری بلیاں ہو گئیں تھیں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی، ماشاءاللہ بہت اچھی نیت ہے کہ آپ جانور کو کچھ کھلانا پلانا چاہتے ہیں، دوسرا دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں، حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی نیتیں۔ کوئی اس کے علاوہ یونیک نیت بتائیں کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے تو ہم بھی اس پر عمل کر سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں یہ لے کر آ رہا ہوتا ہوں نا اس طرح، تو مجھے لگتا ہے کہ میں سنت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ اس نیت کو ہم نے جب سوچا، ہم نے کہا کہ واقعی میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بلی اپنے نفس کی خواہش کے لیے تو پالتے ہوں گے، لیکن اس نیت کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ جو ہماری باتیں ہو چکی ہیں کہ نیتوں کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے ہماری زندگیوں پر، وہ اب ارد گرد ہمیں خود لوگ مثالیں دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم اس نیت سے کھانا پکاتے تھے تو یہ ہوا، اب یہ نیتیں آ گئی تو یہ ہوا، ہم بچوں کی پرورش اس نیت سے کرتے تھے تو یہ ہوتا تھا، اس نیت سے کرتے تو یہ ہوتا تھا۔ برابر سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا۔ آج کی گولڈن بات پر آ جاتا ہوں میں۔ آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کا کمایا سب کچھ یہی ہے۔ میرے ارد گرد لوگ آتے ہیں، کل بھی کچھ پیرنٹس آئے ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں اور بہوؤں کے خلاف بول رہے تھے۔ دیکھیں، میں بڑی اوپنلی بات کروں گا، کوئی ایسے نہیں، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ میرے سے لوگوں نے خود آ کر بولی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی نہیں ہے کسی ناول سے اٹھا کے میں کوئی بات نہیں کر رہا، کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کتے والا حال کرتی ہے، یہ اس شخص نے مجھے خود کہا، میں یہ بالکل اپنی طرف سے ویڈیو کو ایکسائٹڈ کرنے کے لیے جملہ نہیں بول رہا۔ کئی لوگ آ کے مجھے یہ بولتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے بارے میں کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ کتوں والا سلوک کرتی ہے، تو بھائی آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ذرا پیچھے جا کر دیکھیے گا ماں باپ کی کتنی مانتے تھے آپ، ذرا پیچھے جا کے دیکھیے گا عشق میں آپ نے رب کو کس جگہ پہ لا کر رکھ دیا تھا، نفس کو خدا بنا لیا تو رب کو جو ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے کس لیول پر لے کر چلے گئے تھے۔ پھر اسی طرح سے بہت ساری لڑکیاں آ کے کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے ہمیں رکھیل کی طرح رکھتے ہیں، ہمیں جو ہے بکری کے بچے کی طرح رکھتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہمارے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو بھائی رکھیل بننے کے لیے آپ نے خود محنت کی ہے۔ کبھی تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا کہ زندگی میں رب کو کتنا وقت دیا ہے اور اپنے نفس کو کتنا وقت دیا ہے۔ کبھی دیکھیے گا پیسہ جو خرچ کرتے تھے وہ کہاں خرچ کرتے تھے۔ کبھی سوچئے گا ماں باپ جب آپ لوگوں کو یونیورسٹی بھیجتے تھے تو آپ کیا حرکتیں کر رہے ہوتی تھی۔ کبھی سوچئے گا کہ کالج سے کہاں کا سفر آپ لوگوں نے بغیر پیرنٹس کی اجازت کے کیا ہے۔ یہ ساری آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج جو آپ کے بہو اور بچے جو ہیں آپ کو منہ نہیں لگاتے، کبھی پیچھے جا کر دیکھیے گا جب آپ کی جوانی تھی تو رب آپ کو روکتا تھا نفسانی خواہشات سے، تو آپ روکتے نہیں تھے، آپ بھی جا کے دوسروں کی مہندی میں ناچتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے جب دوسرے کی بہن بیٹی ناچ رہی ہوتی تھی، تالیاں بجاتے تھے۔ تو یہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔
اگر آج آپ کے بچے پاکستان سے باہر جا کر آپ کو سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. جب ان کی تربیت کا وقت تھا تو اس وقت وہ تربیت آپ کو بری لگتی تھی. آپ کو کوئی دین کی بات سمجھاتا تھا تو آپ آگے سے بولتے تھے کہ اتنا زیادہ میرے سامنے نہ بولو، مجھے تم سے زیادہ اچھا دین آتا ہے. تو آج آپ کس منہ سے یہ چیز بول سکتے ہو؟ مور دین 2000% یہ بات ٹرو ہے، مور دین 1 کروڑ% یہ بات ٹرو ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. بلکہ میں اس سے آگے چیز بتاؤں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں احسان کرنے والا ہوں. یہ رحم سے بھی آگے آپ پہ احسان کیا جا رہا ہے. تو آج آپ کا صرف یہ حال ہے. ورنہ آپ خود سوچو کہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہم نے بویا ہے نا، وہ اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ احسان کرنے والا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. کسی بھی روپ میں جو آپ کو بے سکونی ہے نا، وہ کبھی پیچھے جا کر تو دیکھیں، وہ بے سکونی آپ کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ نے تو سکون در سکون در سکون رکھا تھا. غیبتیں کرتے نہیں چھٹتے آپ لوگ. اگر آپ کے نفس کے خلاف بات کر دی جائے تو آپ وہ واویلا مچاتے ہیں، وہ واویلا مچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. قرآن و حدیث میں سے صرف وہ والی ٹکڑے نکالتے ہیں جو آپ کی خواہشات کے مطابق جواب دے رہے ہوں. منع فرمایا گیا کہ آدھی آدھی روایات نہ بولی جائیں، وہ روایات بولتے ہیں صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. آج بھی اگر سکون چاہتے ہو تو واپس لوٹ اور رب کی طرف. سکون صرف رب کی ماننے میں ہے، رب کی فرما برداری میں ہے. یہ جو تم عقل کے فرما بردار بنے پھرتے ہو نا، یا بنی پھرتی ہیں جو لڑکیاں، اس میں صرف رسوائی 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 ہے. کچھ مل چکی ہے، کچھ اور ابھی آگے ملے گی. بچنے کا صرف ایک رستہ ہے، آدھا پونا دین نہیں، 100% آپ کو رب کی ماننی پڑے گی. جہاں نہیں مانو گے وہاں یہی سب کچھ ہے. تو آج کی گولڈن بات، جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے. دعا میں یاد رکھیں. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.